بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ احباب گرامی، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا یہ قواعد فقیہ کورس کا آج ضابطہ نمبر 8 اور 7 اور ضابطہ نمبر 8 ہم پڑھیں گے، اور یہ انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ 15 روزہ کورس ہے، اور اس میں ماشاءاللہ آپ سب احباب علماء ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ضابطوں کا قواعد کا کورس بہت اچھا لگ رہا ہوگا، علمی فائدہ ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں مزید علمی فائدہ عطا فرمائے۔ تو یہ ہمارا آج جو قاعدہ نمبر 7 ہے، وہ قاعدہ نمبر 7 یہ ہے کہ الاصل ان للحالۃ من الدلالۃ کما للمقالۃ۔ ہمارا یہ آج کا قاعدہ ظاہری حالت اور اس کی دلالت کے بارے میں ہے۔ ظاہری حالت اور اس کی دلالت کے بارے میں ہے، یعنی کسی شخص کی ظاہری حالت بھی اس طرح دلالت کرتی ہے جس طرح کسی کی بات کی دلالت ہوتی ہے۔ ظاہری حالت اور اس کی دلالت کے بارے میں ہے یہ۔ تو اس کے بارے میں امام نصفی علیہ رحمہ نے جو مثال بیان کی ہے، وہ مثال میں آپ کے سامنے ذرا بیان کر دیتا ہوں۔ اس مثال کے سمجھنے سے پہلے ذرا آپ ظاہری حالت اور اس کی دلالت کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے۔ دیکھیں، ایک ظاہری حالت ہوتی ہے، ایک دلالت حال ہے اور ایک دلالت مقال ہے۔ گویا کہ دلالت کی دو قسمیں ہیں، دلالت حال اور دلالت مقال۔ دلالت حال کہتے ہیں کہ انسان کی حالت سے کسی چیز کا علم ہونا۔ مثال کے طور پر آپ نے استاد کو دیکھا کہ استاد نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے اور آپ کی طرف آ رہا ہے، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ استاد غصے میں ہے۔ تو استاد کی یہ ظاہری حالت آپ کو اس کے فعل کا اور اس کے مزاج کا اور اس کے غصے کا علم دے رہی ہے، ظاہری حالت۔ اور اسی طریقے سے جو یہ دلالت حال ہے، اور اسی کے ساتھ دلالت مقال ہے۔ دلالت مقال یہ ہے کہ استاد کسی طالب علم کے ذریعے آپ کے پاس پیغام بھجوائے اور آپ کو کہے کہ تعلیم کا وقت ہے اور آپ پڑھتے رہیں، اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو میں آپ کو سزا دوں گا۔ تو اب یہ طلباء کو پیغام بھجوایا گیا ہے، یہ دلالت مقال ہے۔ تو یہ دلالت مقال کے ذریعے آپ کو استاد کے اس غصے کا علم ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ جو آپ نے حدیث مبارکہ میں حدیث کی تعریف ہے، اور حدیث کی تعریف کے ساتھ ساتھ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تقریر کا۔ وہ تقریر کسے کہتے ہیں؟ وہ تقریر بھی یہی ہوتی ہے۔ تقریر یہ ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی چیز کی جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموشی اختیار کریں۔ گویا کہ آپ کی خاموشی اس کی اجازت ہوتی ہے، آپ نے اس کو منع نہیں کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی نے آپ کے سامنے کوئی فعل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو وہ فعل کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو آپ کی خاموشی اس فعل کی اجازت کی دلیل ہے۔ اب یہاں دیکھیں، دلالت حال اور ایک دلالت مقال ہے۔ گویا کہ یہ دلالت حال دلالت مقال کی طرف رجوع کر رہی ہے۔ گویا کہ حضور کی یہ خاموشی اس کی اجازت پر دلالت ہے۔ تو اس لیے یہ ہم ذرا مثال دیکھتے ہیں، جو مثال امام نصفی علیہ رحمہ نے اس قاعدے ظاہری حالت اور اس کی دلالت پر بیان کی ہے، وہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی کے پاس اپنے امانت کے طور پر اپنے کچھ پیسے رکھوائے ہیں اور اس کو مطلقاً کہہ دیا کہ یہ پیسے ہیں، یہ اس کو یہ صراحت نہیں کی کہ یہ آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں یا آپ نے اپنے گھر والوں کے پاس رکھنے، یا اس کی صراحت بھی کر دی ہے۔ تو اب اس شخص نے وہ پیسے، اپنے جو پیسے تھے، وہ پیسے اس نے اپنی بیوی کے پاس، اپنی بیٹی کے پاس، اپنے گھر کے افراد میں سے کسی فرد کے پاس وہ پیسے رکھوا دیے، اور وہ مال، وہ پیسے اس کے سے ضائع ہو گئے ہیں، چوری ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ شخص اس کا ضامن نہیں ہوگا، اگرچہ رکھوانے والے نے امانت دار کو اس بات کی صراحت کے ساتھ اجازت نہیں دی تھی کہ یہ کسی اور کے پاس تو نے امانت رکھوا سکتا ہے یا رکھوانی ہے یا نہیں رکھوا سکتا، اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب اس نے امانت یہ اس کے سپرد کی تھی، تو یہ وہ جانتا تھا، یعنی جو امانت رکھوانے والا ہے وہ یہ جانتا تھا
کہ یہ شخص دن رات ہر وقت اس کی حفاظت اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتا، گویا کہ یہ حفاظت اپنے گھر والوں سے کروائے گا، ان کے پاس رکھ دے گا، تو اس کا یہ جاننا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ شخص اس امانت کی حفاظت اس طرح کرے گا کہ جس طرح وہ اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، کبھی خود اور کبھی اپنے زیر کفالت افراد جو ہیں، اپنے گھر والے ہیں، ان کے ذریعے اس کی کفالت کرائے گا، تو یہ چیز اس کے لیے واضح اجازت کی طرح ہو جائے گی، بالکل واضح اجازت کی طرح یہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ تو یہ مثال امام نصفی علیہ رحمہ نے اس کی بیان کی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، اس کی آسان سی مثال۔ وہ آسان سی مثال اس کی یہ ہے کہ دیکھیں، اگر ایک مسئلہ ہے کہ اگر کسی بچی کا نکاح والد خود پڑھا دے، والد یا دادا نکاح پڑھا دے، تو اس بچی کو نابالغ ہونے کی حالت میں نکاح پڑھا دے تو اس بچی کو خیار بلوغ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی جب بچی بڑی ہوتی ہے، جب بچی بڑی ہوتی ہے تو اس کو بلوغ خیار نہیں ملتا۔ لیکن اگر اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے کہ والد نے نکاح خود نہیں پڑھایا بلکہ والد کی موجودگی میں نکاح پڑھایا گیا، والد نے اس کی اجازت نہیں دی بلکہ والد خاموش بیٹھا ہوا ہے اس مجلس کے اندر، والد کے سامنے اس کی چھوٹی بچی کا نکاح پڑھایا گیا، تو اب یہ والد کی موجودگی میں جو نکاح پڑھایا جا رہا ہے، یہ والد کی موجودگی اور والد کی خاموشی یہ حالت اس کی دلالت کرتی ہے اس کی اجازت پر، یہ حالت اس کی اجازت کرتی ہے اس کی اجازت پر۔ تو اس لیے آج کا یہ ضابطہ یہی ہے کہ ظہری حالت اس کی دلالت کے متعلق ہے، کسی چیز کی ظہری حالت اور کسی کی بات کی طرف وہ کیا کرتی ہے، دلالت کرتی ہے۔ ایک اور میں مثال، اسی طرح آپ مثالیں اس کی بنا سکتے ہیں۔ ایک اور مثال، جیسا کہ آج کل سردیاں ہیں، آپ نے کسی شخص کے جسم پر کپڑے پہنے ہوئے دیکھے ہیں، جرسی پہنی ہوئی دیکھی ہے، ٹوپی اس کو بالکل اپنے آپ کو لپیٹا ہوا دیکھا ہے، تو آپ اس کی یہ ظہری حالت اس بات کی طرف دلیل کر سکتی ہے کہ یہ سردیوں کی موسم ہے، سردی سے بچانے کے لیے اپنے آپ کو اس نے یہ سارا لپیٹا ہوا ہے۔ یہ 7واں ضابطہ ہے، قاعدہ ہے۔ 8واں قاعدہ کیا ہے؟ 8واں قاعدہ قولی اور فعلی ثبوت کے بارے میں ہے۔ 8واں قاعدہ قولی اور فعلی ثبوت کے بارے میں ہے۔ دیکھیے ذرا، الاصل انہ قد یثبت من جہت الفعل ما لا یثبت من جہت القول کما فی الصبی۔ الاصل انہ قد یثبت من جہت الفعل ما لا یثبت من جہت القول کما فی الصبی۔ وہ چیز جو قول سے ثابت نہیں ہوتی وہ کبھی فعل سے ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ بچے کے مسئلے میں ہوتا ہے۔ یعنی جو چیز قول سے ثابت نہیں ہوتی کبھی، لیکن وہ فعل سے ثابت ہو جاتی ہے، جیسا کہ بچے کے مسئلے میں۔ یہ بچے کا مسئلہ کیا ہے؟ پہلے ذرا اس بچے کے مسئلے کو سمجھ لیجئے، پھر اس کی میں مثال آپ کو سمجھاتا ہوں۔ بچے کا مسئلہ دیکھیں، اگر کوئی چھوٹا بچہ، نابالغ بچہ کسی کے بارے میں اقرار کرتا ہے تو شرعاً اس کا یہ اقرار قبول نہیں ہوگا، یا شرعاً وہ نابالغ بچہ کسی کے ساتھ عقد کرتا ہے، کوئی معاملہ عقد کا کرتا ہے، تو اس کا یہ عقد کا معاملہ کرنا، خرید و فروخت کا معاملہ کرتا ہے، اجارے کا معاملہ کرتا ہے، کوئی اور معاملہ کرتا ہے، تو اس کا یہ معاملے کا اعتبار شرعاً نہیں ہوگا، اس کے قول کا اعتبار شرعاً نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ایک چھوٹا بچہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے فلاں کے اتنے 1000 روپے قرض دینے ہیں، یا فلاں کے اتنے 1000 روپے میرے پاس امانت ہیں، تو اب اس شخص کے اس قول کا شرعاً اعتبار نہیں ہوگا، یعنی اس کے اس قول کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ لیکن اسی بچے نے کسی کی کوئی نقصان کر دیا ہے، کسی کی کوئی چیز ضائع کر دی ہے فعلاً، کسی کی کوئی چیز رکھی ہوئی تھی اس کو توڑ دیا، اور یا کسی کو مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی ہے، یا کسی کا بازو توڑ دیا اسے بچے نے کوئی چیز مار کر، اب اس کا تاوان اس پر لازم ہوگا۔ یعنی یہ فعلاً جو چیز کرے گا، اس کے فعل سے جو چیز ثابت ہوگی وہ ثابت ہوگی، لیکن اس کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، اس کے قول سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوگی۔ یہ بچے کا مسئلہ ہے۔ اب امام نصفی علیہ رحمہ نے جو اس قاعدے کے تحت جو مثال ذکر کی ہے، میں اس مثال کو ذرا بیان کر دیتا ہوں۔ وہ مثال یہ ہے کہ کسی نے دوسرے آدمی کو کسی لین دین میں اپنا وکیل مقرر کیا،
پھر اسے اس کی عدم موجودگی میں الفاظ بول کر معزول کر دیا، زبان سے کہا کہ میں نے تجھے معزول کر دی ہے، اور وہ اس وقت تک وکیل معزول نہیں ہوگا جب تک اس وکیل کو اپنے معزول کیے جانے کی خبر نہ ہو جائے، جب تک اس کو پتہ نہ ہو جائے کہ مجھے میرے موکل نے معزول کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ اگر وکیل نے اپنے موکل کے حکم کے مطابق کچھ کیا اور اسے اپنے معزول کیے جانے کا علم نہیں تھا تو اس کا یہ تصرف نافذ ہو جائے گا، اور اگر موکل نے اس مجلس میں خود اس کام میں کوئی تصرف کیا جسے کرنے کا حکم وہ وکیل کو دے چکا تھا تو وکیل کو اس کا علم نہیں ہوا تو وہ حکماً وکیل کیا ہو جائے گا؟ معزول ہو جائے گا، کیونکہ خود موکل کا تصرف نافذ ہو چکا ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ جب ایک شخص نے کسی کو وکیل بنایا اور پھر اس کو معزول کر دیتا ہے قول کے ساتھ، اب جب تک اس کو معلوم نہیں ہوگا اس وقت تک یہاں قولاً معزول نہیں ہوگا، جب تک کہ علماً اس کو علم کا ہونا ضروری ہے، جب اس کو پتہ نہ چلے، جب تک خواہ وہ یہ خود جا کر بتائے یا کسی اور کے ذریعے سے اس کو پتہ نہ چلے، اس وقت تک یہ معزول نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہاں اس کے قول کا اعتبار یہاں نہیں کیا گیا، اور فعل کا اعتبار یہ کہ اس کے سامنے خود وہی کام خود کر لیتا ہے، یا یہ ہے کہ اس کے سامنے اس کو کوئی کہہ دیتا ہے، اس کو علم ہو جاتا ہے کہ میرے موکل نے مجھے معزول کر دیا ہے۔ اسی طرح اس ضابطے پر ایک آپ اور مثال بھی لے سکتے ہیں، وہ مثال یہ ہے کہ اگر کسی فضولی نے کوئی خرید و فروخت کی ہے، مثال کی طرف سے ایک فضولی نے زید کو کہا کہ میں نے آپ کے لیے فلاں چیز خریدی ہے، یا میں نے آپ کی فلاں چیز کو کسی کو بیچ دیا ہے۔ اب یہ فضولی نے ایسے کہا، اب یہاں جب تک اصل اس خرید و فروخت کی اس بیع کی اجازت نہیں دے گا اس وقت تک یہ بیع نافذ نہیں ہوگی۔ ہاں جب تک اصل اس فعل کی اجازت دے تو اس وقت جا کر یہ نافذ ہوگی، وگرنہ یہ نافذ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمارا آج کا 8واں قاعدہ ہے جس کی مثال امام نصفی علیہ رحمہ نے بیان کی۔ تو یہ 8واں قاعدہ ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے، انہ قد یثبت من جہت الفعل ما لا یثبت من جہت القول کما فی الصبی، وہ چیز جو قول سے ثابت نہیں ہوتی وہ کبھی فعل سے ثابت ہو جاتی ہے، جیسے بچے کے مسئلے میں۔ بچے کا مسئلہ میں نے بتایا کہ اس کے قول سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی، بچے کے قول کا اعتبار نہیں ہوتا لیکن اس کے فعل کا اعتبار ہوتا ہے، کہ اگر بچہ فعلاً کسی کو کوئی نقصان پہنچا دیتا ہے تو اس کے نقصان کا زمان، اس کے نقصان کا توان اس بچے پر آئے گا۔ تو امام کرخی علیہ رحمہ نے یہ بچے کے مسئلے کو ذکر کر دیا آخر میں مثال کے طور پر۔ تو یہ آج ہمارے 2 ضابطے ہو چکے ہیں۔ اکثر ساتھیوں کو میں نے روزانہ سبق میں کہتا ہوں کہ ان کے ساتھ ساتھ تخریج بھی آپ کیا کریں اور ان کی مثالیں بنا کر لیں۔ کچھ احباب تو ماشاءاللہ مثالیں بناتے ہیں اور کچھ پرسنل میں بھی، یہ بجائے پرسنل میں بھیجنے کے آپ اس گروپ میں بھی بھیجا کریں تاکہ باقی ساتھیوں کا فائدہ بھی ہو جائے۔ تو آپ یہ مثالیں دیکھا کریں، آپ یہ مثالیں جامع الفصول میں بھی دیکھ سکتے ہیں، اور فقہ للبغدادی کے اندر بھی مل جائیں گے، اور البتہ علامہ محمود الغازی کی ایک کتاب ہے قواعد کلیہ، اس میں بھی آپ کو یہ قاعدے کافی سمجھ آئیں گے، اور اس میں آپ کو مثالیں بھی کافی ساری مل جائیں گی۔ تو اس لیے آپ یہ مثالیں روزانہ کا سبق خود بنا کر آیا کریں اور ان کی مثالیں، ان کی تخریج کر کے آیا کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔